حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں نفل کام کرے تو اس کو اور دنوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو رمضان میں فرض ادا کرے اس کو اور دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے کیسا الٹا مطلب سمجھا ہے کہ بعض لوگ رمضان سے پہلے بعض نیک کاموں کو روکے رکھتے ہیں۔ مثلا کسی کی زکوٰۃ کا سال شعبان میں پورا ہو گیا اور اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رمضان کے انتظار میں روک کے رکھتا ہے، چاہے رمضان میں اس کو توفیق ہی نہ ہو، یا روپیہ چوری ہو جائے، یا رمضان کے انتظار میں محتاج غریب آدمی کا دیوالیہ نکل جائے۔ یاد رکھو، شارع کا اس ترغیب سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رمضان کے انتظار میں نیک کاموں کو روکا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ رمضان سے تاخیر نہ کی جائے۔ اگر رمضان تک کسی کو توفیق نہ ہوئی تو رمضان میں ہرگز دیر نہ کرے، جو کرنا ہو کر ڈالے۔ رمضان سے پہلے عمل کرنے سے روکنا مقصود نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، مگر کم فہمی نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ لوگ رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل اور ثواب سن کر اس کے انتظار میں طاعات کو روکنے لگے۔ اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے یا مسجد و مدرسے کے لیے شعبان میں چندہ کرنے لگے تو اس کو اس وجہ سے دینے سے روکتے ہیں کہ ثواب کم ملے گا، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تعجیل بالخیر یعنی نیک کام میں جلدی کرنے میں خود بہت بڑا ثواب ہے، اور وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان سے پہلے جو تم خرچ کرو گے اس میں اگرچہ باعتبار کمیت کے یعنی شمار کرنے کے اعتبار سے رمضان میں خرچ کرنے سے ثواب کم ہو، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیفیت میں اور اللہ کا قرب ہونے میں وہ تعجیل یعنی جلدی خرچ کرنا بہتر ہے، اور اس درجے میں اس کا ثواب رمضان کے ثواب سے بڑھ جائے گا۔ آخر مجھے کوئی تو اطمینان ہے جو میں شرح صدر کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، بس قسم سے زیادہ اطمینان دلانے کا ذریعہ میرے پاس کوئی نہیں۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ شعبان میں اگر تم کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے تو اس وقت اس کے دل سے کیسی دعا نکلتی، جس کے سامنے 70 رمضان بھی ہیچ ہیں۔ یہی بات تو لوگوں کو معلوم نہیں۔ یاد رکھو، جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اس کے بعد تاخیر کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس تاخیر سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے، ان کے نزدیک تاخیر سے گناہ ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک فوراً ادا کرنا واجب نہیں، ان کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا۔ بس احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیر نہ کی جائے تاکہ سب کے نزدیک گناہ سے محفوظ رہے۔ پھر اگر رمضان کے انتظار میں صدقات کا روکنا ثواب کا موجب ہوتا تو شریعت نے کہیں تو یہ کہا ہوتا کہ رمضان سے اتنے دن پہلے صدقات کو روک لو۔ جب شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا تو ہمارا ایسا کرنا دین میں زیادتی اور بدعت ہے کہ جس کام کے لیے شریعت نے ثواب بیان نہیں کیا تم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہو۔ یہ شرعی حکم کا مقابلہ ہے، مگر چونکہ اب تک معلوم نہ تھا اس لیے امید ہے کہ گناہ گار نہ ہوں گے۔ ہاں، اب جو لوگ ایسا کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ رمضان شریف کی مخصوص عبادتیں۔ رمضان کا پورا مہینہ انوار کا مہینہ ہے۔ روزے کے علاوہ اور چند عبادتیں اس مہینے میں مشروع ہیں۔ ان میں سے ہر عبادت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ انوار کا مہینہ ہے۔ اس وقت 5 عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں۔ ایک عبادت تو اس کے اندر روزے کی ہے، ایک عبادت اس کے اندر تراویح کی ہے، ایک عبادت شب قدر میں جا کر عبادت کرنے کی ہے، ایک عبادت اس مہینے میں اعتکاف کی ہے، اور ایک عبادت قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ اور تراویح ہے جو سب کے لیے ہے، اور کثرت تلاوت، اعتکاف اور شب بیداری اس کے متعلقات ہیں، اور ان سب کی اصل احکام واجبہ کا پابندی اور منکر و ناجائز امور سے پرہیز ہے۔